لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس العصر امام بارگاہ میں آپ سبھی اس عظیم الشان قربانی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس قربانی نے نہ صرف یہ کہ ایک زمانے کے انسانوں کے اندر بیداری پیدا کی ہے، بلکہ اس قربانی نے رہتی دنیا تک آنے والی بشریت کو وہ راستہ دکھایا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کسی غیر کا غلام بننا پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے اپنے کو اس دنیا میں آزاد بناتا ہے. لہٰذا اس قربانی کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس قربانی کے ان تقاضوں کی بنا پر اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو یقیناً ہمارے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ قربانی مشعل راہ قرار پائے گی. آج کی شب آپ سبھی واقف ہیں کہ شب جمعہ ہے، وہ شب کہ جس شب کو پروردگار نے رحمتوں کی شب بنایا ہے، وہ شب کہ جسے پروردگار نے مغفرتوں کی شب بنایا ہے، وہ شب کہ جسے اللہ نے اپنے کرم کی رات قرار دیا ہے. لیکن ان سب کے درمیان آج کی شب کی ایک اور عظمت ہے کہ جو ساری عظمتوں کے درمیان منفرد ہے اور اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک عظمت کہ آج کی شب کے آخری لمحات میں، یعنی جب صبح کی نماز کا وقت قریب آنے لگتا ہے، عرش سے ایک ملک زمین کی طرف آتا ہے اور تمام انسانوں سے یہ التجا کرتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے، یہ گزارش کرتا ہے
یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ابھی بھی اٹھو اور اس ایک عمل کو اختیار کر لو تاکہ آج کی شب تم اس عظیم عمل سے محروم ہو جانے کی بنا پر اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ ایک عمل اتنی اہمیت رکھتا ہے آج کی شب، اور اسی کی گفتگو آج مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اسی سے متعلق جو اعتراض ہے اسے مجھے عرض کرنا ہے۔ وہ ایک عمل ہے کیا؟ اتنا اہم عمل ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے آج کی شب سارے انبیاء زمین پہ آتے ہیں۔ اس ایک عمل کو اختیار کرنے کے لیے سارے ملائکہ زمین پہ آتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ عرض کروں گا، میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ واقعاً یہ عمل اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ میدان محشر میں اس ایک عمل کو اختیار کرنے والا فخر کرے گا، ناز کرے گا کہ میں نے روئے زمین پہ اس عمل کو اختیار کیا۔ کیا عجیب ہے، یہ ایک عمل اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان، ابھی آپ امام بارگاہ کی طرف آ رہے تھے تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً 20 قدم کا فاصلہ، تو یہ جو 20 قدم ہے مراد کیا ہے؟ ایک بار پیر اٹھا، دوسری بار رکھا گیا، یہ ایک بنا۔ اس ایک عمل کے لیے ملتا ہے کہ وہ جو قدم بڑھ رہے ہوں اس عمل کے لیے، وہ ایک نہیں بلکہ 2 شمار کرتا ہے پروردگار، اور ہر قدم پر پروردگار اس ایک عمل کو اختیار کرنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے۔ عجیب ہے یہ عمل، بالکل منفرد ہے، بالکل الگ سے یہ عمل اختیار کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ میں آپ کو لے کے آ گیا اصل موضوع کی طرف۔ وہ اصل عمل کیا ہے کہ جس کی آج کی شب بڑی تاکید ہے؟ وہ عمل ہے سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت کے لیے جانا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آئیے میں اسی زیارت کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرے پاس وقت کم ہے، گفتگو بڑی طویل لے کر آیا ہوں، اور بڑی اہم اس لیے ہے کہ اس کو پیش کرنا پڑتا ہے سال میں 2 موقعوں پر۔ ایک اس موقع پر جب روز عرفہ تمام زائرین سرزمین کربلا کی طرف جا رہے ہوں، تب بھی اس گفتگو کو مجھے پیش کرنا پڑتا ہے اور سارے افراد کو، اور اس موقع پر بھی کہ جب 40 کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مؤمنین سرزمین کربلا جمع ہوتے ہیں، تب بھی اس گفتگو کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ شاید ممکن ہے میں انتظامیہ سے اجازت کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا وقت آج میں آپ کا زیادہ لوں، اپنے 8:15 کے وقت سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ دیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں۔ زیارت کے سلسلے میں ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، ابھی واضح ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ اعتراض آتا ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا زیارت پر جانا یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، عقیدے امامت کے خلاف ہے زیارت پر جانا۔ سنیں گے کیوں؟ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب اقبال صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کہاں سے تشریف لائے؟ کراچی سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کو اگر ملاقات کرنی ہو تو کہاں جانا ہوگا اقبال صاحب سے ملنے کے لیے؟ کراچی جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال صاحب جب کراچی میں ہوتے ہیں، میلبرن میں نہیں ہوتے، اور آپ جس موقع پر میلبرن میں ہوتے ہیں کراچی میں نہیں ہوتے، لہٰذا چونکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ جگہوں پر رہتے ہیں، لہٰذا ملنا ہوگا تو یا انہیں یہاں آنا ہوگا یا یہاں والے کو وہاں جانا ہوگا۔ متوجہ ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ زیارت کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں کربلا کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار ہر جگہ موجود ہیں؟ اگر سرکار سید الشہداء ہر جگہ نہیں ہے تو پھر یہ ذریح اقدس یہاں پہ کیوں رکھی ہے؟ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر اہل بیت اطہار ہر جگہ ہیں تو پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ اور اگر وہاں جا رہے ہو تو اس کے معنی ہے کہ تم نے اہل بیت اطہار کو ہر جگہ نہیں مانا ہے۔ نہیں توجہ؟
اور یہ مسئلہ صرف سرکار سید الشہداء کی زیارت کا نہیں ہے، سارے معصومین کی زیارت کا ہے۔ کیا 8ویں امام صرف مشہد مقدس میں ہے کہ ان سے ملاقات زیارت کرنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں؟ کیا یہاں پہ نہیں ہے؟ کیا سرکار امیر المؤمنین صرف نجف اشرف میں ہے، ملبر میں نہیں ہے کہ آپ یہاں سے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ کیا 7ویں امام صرف اس کاظمین میں ہیں، بقیہ دنیا کے علاقوں میں نہیں ہیں کہ لوگ ملنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنا پیسہ، اتنا ٹائم، آپ حضرات کا تو ٹائم بھی کافی جاتا ہے، اتنا ٹائم دیتے ہیں، اتنا جاب کے لیے آپ چھٹی لیتے ہیں، پہلے سے سسٹم کرنا پڑتا ہے، پہلے سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، پھر ویزا لینا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، نہ جانے کتنا آپ کا ٹائم جاتا ہے، کتنا لاس ہوتا ہے پیسے کا، کہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی جانے زیارت؟ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اہل بیت اطہار ہر جگہ ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ہماری زبان پہ شاید ہمارا خود کا نام اتنا نہ آتا ہو جتنا ہماری زبانوں پہ یا علی آتا ہے۔ آپ صبح میں اٹھے، اپنے کسی دوست کو آپ نے فون لگایا، اتفاق یہ ہے کہ فون نہیں ریسیو ہو پایا، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ فون نہیں لایا، لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ ڈرائیونگ پہ تھا، نہیں آپ کا فون ریسیو کر پایا، تیسری بار پھر آپ نے فون ملا دیا۔ اب جو آپ نے فون ملایا اور اگر اس نے فون کسی وجہ سے بزی ہونے کی بنا پر ریسیو نہیں کیا، چوتھا فون کریں گے؟ آپ کریں گے چوتھا فون؟ نہیں۔ کیسا دوست ہے، کیسا جاننے والا ہے، نہ فون ریسیو کرتا ہے، نہ کال بیک کرتا ہے، نہ میسج کر رہا ہے، نہ کوئی پیغام دے رہا ہے، کہ عجیب انسان ہے، میں فون نہیں کروں گا۔ ہم تو کسی کو تیسری بار، چوتھی بار دوبارہ فون کرنے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن صبح سے لے کے شام تک ہر ٹھوکر پہ یا علی کہنا بتا رہا ہے کہ دنیا والوں میں امیر المؤمنین میں فرق ہے۔ دنیا والے ہو سکتا ہے کہ مدد کے لیے بلایا جائے تو مدد کے لیے نہ آئے، لیکن یہ ذات امیر المؤمنین ہیں جن کو بلانے میں تو دیر ہو سکتی ہے، مدد میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اگر امیر المؤمنین یہاں ہیں تو نجف کیوں جاتے ہیں آپ؟ ہے نہیں سوال؟ اگر عاشور کے دن آپ نے یہاں پر سرکار سید الشہداء کے لیے جلوس نکالا، مجلس پڑھی، مجلس ہوئی، کیوں گئے کربلا آپ؟ پھر آپ کو یہیں رکنا چاہیے، ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، انرجی بھی آپ کی بچ جائے گی، کیوں جاتے ہیں آپ؟ یہ اعتراض ہے کہ جو غیروں کی طرح، اتفاق ہر سال ہوتا ہے یہ اعتراض، نہیں پتا آپ کتنا سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، یہ ہر سال کا اعتراض ہے، عرفے کے دن بھی، 40 کے دن بھی۔ کیوں جاتے ہو زیارت کے لیے؟ کیا فائدہ ہے تمہارا زیارت پہ جانے میں؟ کیوں اس زیارت کے لیے چلے جا رہے ہو؟ اگر زیارت پہ جانا ہی ہے تو تم جہاں کے اوپر رہتے ہو وہاں پہ امام بارگاہ موجود ہے، چلے جاؤ زیارت کرو، کیوں اتنی دور جاتے ہو؟ غور فرما رہے ہیں آپ محسوس کریں کہ یہ اعتراض آ کہاں سے رہا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ اعتراض آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ اعتراض وہاں سے آ رہا ہے کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ سب زیارت کے لیے کربلا جانے لگ گئے تو ہمارے وہاں کون آئے گا؟ اب اس سے زیادہ تو میں کھل کر نہیں کہہ سکتا۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر سب ادھر ڈائیورٹ ہو گئے تو ادھر کون آئے گا، جبکہ وہ بھول گئے کہ وہی امام حسین کی زیارت پر جانے والا ہی حج پہ آتا ہے۔ اے کاش میں اپنے لفظوں کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں۔ حج پر جانے والے تو بہت ہیں، لیکن کیا واقعاً حاجی کوئی بنتا ہے؟ حاجی تو تبھی بنتا ہے من تمام الحج زیارت الحجہ، جو روایت کی لفظیں ہیں، حج تب مکمل ہوتا ہے جب انسان امام معصوم کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، حاجیوں کی تعداد کو دیکھ کر نہ بتاؤ کہ کتنے آئے، یہ بتاؤ کہ صحیح حج کرنے والے کتنے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اگر یہی بات ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ سب ادھر چلے گئے تو ہمارے وہاں کون آئے گا، میدان عرفات میں کون پہنچے گا، کون مکی آئے گا، کون منا جائے گا، کون قربانی کرے گا، تو اگر یہی بات ہے، غور سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر یہی بات ہے کہ سرکار امیر المؤمنین ہر جگہ ہیں لہٰذا نجف نہ جاؤ، سرکار سید الشہداء ہر جگہ ہیں لہٰذا کربلا نہ جاؤ، باب الحوائج 7ویں امام ہر جگہ ہیں لہٰذا کاظمین نہ جاؤ،
اگر امام غریب امام رؤوف ہر جگہ ہے تو مشہد مقدس نہ جاؤ. اگر یہی معیار ہے تو پھر یہ انصاف سے ہمیں جواب دیجئے کہ اگر معصومین کے ہر جگہ ہونے کی بنا پر ان کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر خدا بھی تو ہر جگہ ہے. پھر کیوں مکے جاتے ہو؟ پھر کیوں مدینہ طیبہ جا رہے ہو؟ پھر کیوں عرفات کے میدان میں جا کر بیٹھ رہے ہو؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ تو معصومین ہر جگہ ہیں، اللہ بھی ہر جگہ ہے، لیکن چونکہ حکم پروردگار ہے لہٰذا ہم مکے جاتے ہیں، حکم پروردگار ہے لہٰذا معصوم کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا نقضی جواب کہ جس کو ہمیں سامنے والے کے سامنے اس لیے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے. لیکن اب جو شبہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ یہ تو بات فیکٹ ہے، 100% رائٹ، بالکل صحیح ہے کہ معصومین ہر جگہ ہیں، تو کیا ضرورت ہے زیارت پر جانے کی؟ کیوں جا رہے ہو؟ اس کا جواب تو اب چاہیے نا. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں احادیث کی دنیا میں اور یہ سمجھا جائے کہ زیارت کی عظمت کیا ہے. سنیں گے آپ؟ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت میں نے خود 3 کتابوں میں دیکھی ہے، بڑی معتبر بڑی محترم روایت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین. شیعتنا، ہمارے شیعوں کو مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آمادہ کرو. مولا کیا ملے گا؟ چلے آئیں گے تو کیا ملے گا ان کو؟ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ، مولا اس کو کیا ملے گا؟ اب فرما رہے ہیں اگر یہ زیارت کے لیے آ گیا، سب سے پہلا فائدہ یزید فی رزقہ، اس کا رزق بڑھ جائے گا. دنیا ہمیں روک رہی ہے کہ تمہارا مال زیارت کی بنا پہ گھٹ رہا ہے. ہم زیارت پر جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو خرچہ زیارت پر کیا تھا وہ کہاں سے واپس مل گیا. زیارت پر جتنا خرچ کر رہا ہے انسان وہ سب اسے مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ وہ شاید یہ گفتگو آئے گی ہماری 7ویں یا 8ویں مجلس میں، اس موقع پر عرض کریں گے، لیکن ابھی یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے. دوسرا فائدہ، مولا 3 فائدے بیان فرمائے. دوسرا فائدہ فرماتے وہ یمود فی عمرہ، اس انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لمبی ہو جاتی ہے. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے کہ یہاں کا اپنا ایک خاص اچھا کلچر ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، صبح میں روڈز کے اوپر آپ دیکھیے نہ جانے کتنے لوگ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جاگنگ کر رہا ہے کوئی، واکنگ کر رہا ہے کوئی، ڈائٹنگ کر رہا ہے کوئی، کھانے میں احتیاط کر رہا ہے کوئی، پینے میں احتیاط کر رہا ہے. اگر ڈائبٹیز ہے تو میٹھی چیزیں استعمال نہیں کر رہا ہے. اگر مثلاً ہائپر ٹینشن ہے تو مثلاً نمک استعمال نہیں کر رہا. کتنی احتیاط! کیوں؟ اور جیسے ہمارے شہر میں کہا جاتا ہے کہ ادھر 40 سال کے ہوئے دواؤں کا پاؤچ ہاتھ میں آ گیا. یہ کیوں دوا لے کے جا رہا ہے؟ دوا اس لیے لے کے جا رہا ہے، دواؤں کے علاوہ جاگنگ، واکنگ، ایکسرسائز کیوں کر رہا ہے؟ یہ انسان کھانے پینے میں کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ ایک وجہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ 50 میں دنیا سے نہ جائے، 60 میں جائے. 60 کا ہے تو چاہتا ہے 70 میں جائے، 70 کا ہے تو چاہتا ہے 80 میں جائے. یہی تو ہوتا ہے نا. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، ہمارے وہاں تو باقاعدہ 2 ٹنکیاں رکھی جاتی ہیں چائے کی. ایک ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور ایک ان کے لیے جن کو ڈائبٹیز ہے. توجہ ہے؟ یہ الگ الگ. کیوں انسان اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ عمر بڑھ جائے. البتہ ان سب کو میں اپوز نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑا اچھا کام ہے. جاگنگ ہونا چاہیے، واکنگ ہونا چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، دوائیں کھانی چاہیے، پرہیز ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہیں. انسان اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی توجہ دے رہا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے میرے حسین کی زیارت کے لیے آ جاؤ، میں تمہاری عمر بڑھا دوں گا. یہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر گھٹتی نہیں ہے، یہ عمر بڑھ جاتی ہے. اور اسی لیے بہرحال اپنا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ہم لوگ تلاش کرتے ہیں اس ٹور کو جو کم سے کم پیریڈ میں ہمیں واپس پہنچا دے.
کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر پھر یہاں بڑا نقصان ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر وہ نہیں ہے جو یہاں گزار رہے ہیں، عمر وہ ہے کہ جو آقا کے قدموں میں گزر جائے، وہ اصل عمر ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تیسرا فائدہ وَيَدْفَعْ مَدَافِعَ السَّوْءِ، پہلا فائدہ اس کے رزق میں اضافہ، دوسرا فائدہ عمر بڑھ جائے گی، تیسرا فائدہ فرمایا نہ جانے کتنی ایسی مشکلات ہیں کہ جو اس کی اس زیارت کی بنا پہ اللہ اس سے ٹال دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ آج کیا نقصان ہوا، گاڑی کا نقصان، باڈی کا نقصان، ساری چیزیں، لیکن کسی کا نہیں کچھ ہوا الحمدللہ حادثہ، تو اب تو نہیں بتا سکتا نا کہ صبح سے لے کے شام تک کتنا نقصان نہیں ہوا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہو جائے تو بتا سکتا ہے، نہ ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا فائدہ ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہو تو تمہاری مشکلات کو ٹال دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں جو آنے والی تھیں زیارت نے روک لیا۔ تو یہ فائدہ تو ہے، لیکن اب یہاں پر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ سارا زیارت کا ثواب آپ کو تب بھی مل جائے گا کہ جب آپ اس زیارت سرکار سید الشہداء کو وہاں جا کر نہ کریں، جہاں ہو وہیں پہ کر لیں، پورا ثواب ملے گا۔ روایت ہے جو انشاءاللہ زیارت کی مجلس جو عاشور کے بعد ہوتی ہے اس میں عرض کروں گا۔ کیوں عرض کروں گا؟ اس موقع کے اوپر اس کی مناسبت ہے۔ سارا ثواب پروردگار دے رہا ہے تو پھر کیوں جائیں سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے؟ اچھا، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ سارا مسئلہ صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا نہیں ہے، سارے معصومین کی زیارت کا یہی مسئلہ ہے۔ کیوں جا رہے ہو زیارت پہ؟ ہمیں ایک بات کی طرف اور توجہ دینی ہے کہ جو اگرچہ آج کی گفتگو نہیں ہے، یہ موقع 40 کا ہے، لیکن میں واضح کر دوں، ہم لوگ کبھی کبھی ترجمے میں اشتباہ کرتے ہیں۔ جو ہماری علامت مؤمن کی بیان کی گئی ہیں، علامت المؤمن خمس، میں سمجھتا ہوں شاید ہماری قوم کے بچوں کو بھی یہ روایت یاد ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، مولا نے فرمایا کہ علامت المؤمن خمس، 5 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز، یہ مومن کی علامت ہے۔ واجب نمازیں 17 رکعت، بقیہ مستحبی نمازیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ جب موقع ملے نمازوں کو پڑھ لیا جائے، مستحبی، البتہ واجب تو ہمیشہ پڑھنی ہے۔ دوسری علامت مولا فرماتے ہیں کہ التعقیر بالجبین، اس انسان کی پیشانی جس موقع پر سجدے کے لیے جھکے تو خاک پر رکھی جائے، نہ قالین پر ہو، نہ کپڑوں پر ہو، نہ کھانے پینے والی چیزوں پر ہو، سجدہ خاک پر۔ اور اسی لیے ہم نے جو اپنے لیے سجدگاہ کا انتخاب کیا وہ خاک شفا کو، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی خاک نہیں ہے۔ تیسری علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں جس موقع پر بسم اللہ کہتا ہے، یہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، راز میں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلند آواز سے کہیے۔ توجہ فرمائی، یہ علامت۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں مومن کے انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ ہوئی چوتھی علامت۔ 5ویں علامت مولا فرماتے ہیں کہ وزیارت الاربعین، جس کا ترجمہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ غلط کر جاتے ہیں۔ زیارت الاربعین کا ترجمہ کیا ہے؟ 40 کے موقع پر امام حسین کی زیارت کرنا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں پڑھنا، ٹو ریسائٹ ہم لوگ لکھتے ہیں ترجمے میں، ٹو ریسائٹ نہیں ہے۔ ٹو ریسائٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وہاں نہ پہنچ پائیں، جو امام حسین کی قبر مبارک تک خود کو نہ پہنچا پائیں، ان کے لیے ہے کہ جہاں ہو وہیں سے زیارت پڑھ لو۔ ورنہ خود جو زیارت میں جملہ آیا، زیارت الاربعین آیا ہے، زیارت کرنا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور فرمایا آپ نے
مولا کیا فائدہ ہے؟ بس میرا وقت پورا ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی سے اصل مرحلے تک آپ کو لے آئے. مولا کیا فائدہ ہے؟ کیوں جائیں زیارت کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ امام حسین تو یہاں بھی ہیں، میلبرن میں بھی ہیں، سڈنی میں بھی ہیں، جتنے بھی ایڈلیڈ میں بھی ہیں، جتنے بھی دنیا کے مقامات آپ بیان کریں گے سب جگہ امام حسین موجود ہیں. اور اس کی بہترین دلیل ہے انہی 10 دنوں میں دنیا کے ہر علاقے میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے کربلا زیارت کے لیے جائیں یا بقیہ معصومین کی بارگاہ میں جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیں آپ. اس کا جو اصل جواب ہے، میں یہاں سے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی متوجہ ہو جائیں، جوان بھی متوجہ ہو جائیں. اس کا جو اصل جواب ہے وہ ہمیں اس عظیم الشان زیارت میں ملا. البتہ 5 اسباب ہیں امام کی زیارت کرنے کے، جن میں سے ایک سبب میں بیان کر رہا ہوں، ایک ریزن بیان کر رہا ہوں. مولا کی وہ زیارت کے جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل، مولا نے جو زیارت تعلیم فرمائی ہے، بڑی معروف زیارت ہے، آپ جانتے ہیں. وہ زیارت کا نام ہے زیارت الجامعہ. یہ زیارت جامعہ کبیرہ بھی کہلاتی، بڑی اہم زیارت ہے. اہل بیت اطہار کی معرفت کا سمندر ہے یہ زیارت. اگر آپ کو معرفت اہل بیت اطہار حاصل کرنا ہے تو بغیر اس زیارت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ 2 ہمارے پاس طویل اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک دعائے جوشن کبیر ہے، ایک زیارت جامعہ ہے. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے تو دعائے جوشن کبیر پڑھنا ہے، اور اگر اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرنی ہے معصوم کی زبان سے نقل شدہ زیارت کے ذریعے تو زیارت جامعہ پڑھنا ہے. اس کے معنی ہے معرفت پروردگار کے لیے جوشن کبیر ہے، معرفت اہل بیت کے لیے زیارت جامعہ ہے. اور ہمیں دونوں کے ساتھ رہنا ہے. شبیں آتی ہیں، شبائے قدر آتی ہے تو ہم یہ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جب معصوم کی زیارت کے لیے جائیے تو زیارت جامعہ ضرور پڑھیے سارے معصومین کی بارگاہ میں. جس موقع کے اوپر انسان زیارت کو شروع کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی. پوری طویل زیارت ہے، کافی طویل ہے. نہیں پوری پڑھ سکتے مختصر پڑھیے، جتنا حصہ پڑھ سکتے ہیں آج پڑھ لیجئے. مثلا زیارت پر گئے 5 دن کے لیے، ڈیوائیڈ کیجئے 5 دن میں زیارت کو. آج ایک پارٹ، دوسرا پارٹ دوسرے دن، تیسرا پارٹ تیسرے دن. لیکن ایک زیارت ضرور پڑھیے جامعہ جس موقع پر زیارت کے لیے جائیں. میں نے یہ تمہید کیوں قائم کی؟ صرف اس لیے تاکہ اس زیارت کے ایک فقرے کو آپ کے سامنے عرض کروں اور یہ بات بیان کروں کہ ہم زیارت پر کیوں جاتے ہیں. اسی زیارت جامعہ میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. ہر معصوم کی ذریعہ اقدس کے سامنے زیارت پڑھنے کی تاکید ہے. اے اہل بیت اطہار، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، زائر لکم، آپ کے زائر ہیں، وعائد بقبورکم. یہ عائد بقبورکم بڑا اہم ہے، معمولی جملہ نہیں ہے. اے اہل بیت اطہار، ہم آپ کی قبروں پر آ کر پناہ لے رہی ہیں. نہیں، میں آپ کو نہیں پہنچا پایا اس بات تک. اب مجھے وقت چاہیے تاکہ میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں. دیکھیے پناہ لینا کس کو کہتے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا. بچپنا ہم سب نے گزارا ہے اور بچپنے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج بھی جو بچے ہیں ان کے اپنے عمر کے تقاضے ہیں، بڑی عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ حضرات میں سے کسی کے ساتھ کہ کسی بزرگوار کا دل دکھ گیا آپ سے، اور وہ چھوٹے موٹے نہیں، ایسا دل دکھا کہ انہوں نے کہا اب تو میں انتقام لوں گا، اس سے ریونج لے کے رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں بدلہ لوں گا. کیا کیا جائے؟ اچھا یہ بیٹا سمجھ گیا، 5 سال کا لڑکا تھا، 6 سال کا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بزرگوار ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو برا لگ گیا ہے، کسی موقع کے اوپر کچھ میں نے کہا تھا یا سلام نہیں کیا تھا، ان کو برا لگا تھا، میں ماروں گا اس بچے کو. اس انتقام میں، اس بدلے کے لیے وہ موقع تلاش کر رہے تھے. بچہ سمجھ گیا تھا. اچھا اس نے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کیا، گھر سے نکلتا ہی نہیں اکیلا. وہ کبھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی بڑے بھائی کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی والد کے ساتھ، کبھی اکیلا نکلتا ہی نہیں ہے. اچھا وہ انتظار میں ہے کہ کبھی اکیلا مل جائے تو اس سے بدلہ لے لیا جائے. ایک دن گرمی کا زمانہ، بھری دوپہر،
اس موقع کے اوپر اس نے سوچا کہ آئس کریم خریدنی ہے، ذرا چوراہے تک چلیں، آئس کریم خرید کے واپس آ جائیں گے، کھا لیں گے، دوپہر کا موقع ہے، وہ بزرگوار بھی اپنے روم میں اے سی چلا کے بیٹھے ہوں گے، کہاں وہ اس وقت دیکھ پائیں گے مجھ کو، میں جا کے آئس کریم لے کے جلدی سے آ جاؤں گا۔ گھر کا دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ اچھا ہم لوگ کے وہاں تو یہ بھی اتفاق خوب ہوتا ہے، یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے کہ لائٹ ہی نہیں ہے، آج ہی کے دن لائٹ نہیں تھی، اور وہ بزرگوار بھی اب تو اے سی چلنا تو دور کی بات ہے، پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا، وہ کھڑکی کھولے ہوئے کھڑکی میں بیٹھے تھے کہ کچھ ہوا مل جائے۔ اب جو انہوں نے بچے کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا آج موقع مل گیا اس بچے سے انتقام لینے کا، اور انہوں نے جلدی سے شرٹ پہنی، ظاہر کو بنیان میں تھے، جلدی سے شرٹ پہنی اور باہر نکل پڑے۔ اور اب جو وہ باہر نکلے، بچہ دکان تک پہنچ چکا تھا جب تک یہ آئے، اب وہ بھی جلدی جلدی دکان تک پہنچے۔ بچہ پیسہ دے چکا تھا، آئس کریم لینا ہی چاہ رہا تھا کہ اب جو دیکھا کہ وہ بزرگوار آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج تمہیں کون بچائے گا، آج تو اکیلے ہو۔ بچہ پیسہ دے چکا تھا، آئس کریم ابھی لی نہیں تھی۔ آپ بتائیے انصاف سے وہ بچہ رکے گا آئس کریم لینے کے لیے یا بھاگے گا؟ کبھی آئس کریم کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا، 10 روپے چلے بھی جائیں گے تو مسئلہ جان تو بچانی ضروری ہے، عزت تو بچانی ضروری ہے، بھاگا وہ بچہ۔ اچھا بچہ اپنے کو بڑوں سے زیادہ پہچانتا ہے، یہ عجیب چیز ہے، اللہ نے ان کے مزاج میں رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی طاقت زیادہ ہے، میری طاقت کم ہے، اس بنا پر وہ ٹکرائے گا نہیں، لڑ نہیں جائے گا، بھیڑ نہیں جائے گا۔ اور اب وہ بھاگا سرپٹ وہاں سے، بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے دوڑ کے بھاگا، دوڑتا ہوا اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا، اور وہ بزرگوار بھی پیچھے دوڑتے ہوئے اپنی پوری توانائی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو کر، بند کرنا تو دور کی بات ہے گھر کا دروازہ، گھر میں داخل ہوا، دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اور سیدھا اپنی ماں کی آغوش میں جا کر بیٹھ گیا، اور اب بزرگوار سے کہہ رہا ہے کہ ہمت ہو تو ماریے۔ میرے ساتھ ہے نا آپ حضرات؟ اب وہ بچہ اگر ہمت ہو تو ماریے، کیا فرق ہے؟ یہ جو چوراہے پر دکان پہ بچہ کھڑا تھا، اس بچے میں اور یہاں پہ موجود ماں کی آغوش میں بیٹھے بچے میں کیا فرق ہے؟ جو ہاتھوں کی طاقت وہاں تھی وہی ہاتھوں کی طاقت یہاں ہے، جو پیروں کی توانائی وہاں تھی وہی توانائی یہاں ہے، جو اس کا وزن وہاں تھا وہی وزن یہاں ہے۔ لیکن عجیب ہے، وہاں ہمت نہیں پڑی اس کی کہ یہ کہہ سکے کہ مجھ سے ٹکرا جا، آئیے مجھ کو مار سکتے ہیں تو مار لیجئے۔ لیکن اب جب اس کو ماں مل گئی ہے تو اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ ہمت ہو تو اب مار کے دکھائیے۔ اس کے معنی ہے جب کمزور کو مضبوط پناہ مل جاتی ہے تو اپنے سے زیادہ طاقتور سے ٹکرانے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ متوجہ ہوئے، ہم اسی لیے سرزمین کربلا میں آقا کی بارگاہ میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ دنیا میں جب مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے، دنیا کی طاقتیں ہم سے زیادہ قوت رکھتی ہیں، ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں۔ ضرورت ایک ایسی پناہ گاہ کی ہے جہاں پر شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچا پائے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل ہم معصوم کی قبر مبارک پر جا کر پناہ لیتے ہیں، یہ پناہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم وہاں پہنچنے کے بعد پھر دنیا کی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسی لیے میں عرض کروں، بقیہ جگہوں میں اور معصوم کی بارگاہ میں یہی فرق ہے۔ وہ افراد کے جو ہمارے ممبئی شہر کے ہیں، میں بقیہ جگہوں کی مثال نہیں دوں گا اس لیے کہ کہیں توہین کا پہلو نہ نکل آئے۔ ہمارے ہندوستان میں جب سال مکمل ہوتا ہے اور اگلا سال شروع ہوتا ہے تو یہ مشترکہ رات ہوتی ہے۔ میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں۔ سال ختم ہوتا ہے، اگلا سال شروع ہوتا ہے تو ایک رات ہے جو دونوں سے ملی ہوتی ہے، ادھر پچھلا سال اور وہ اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ نئے سال سے۔ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مجمع؟ 25,000 کا مجمع، بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ سب جمع ہوتے ہیں ہمارے شہر میں، اور پھر اس دن جو ہے صبح میں جب واپس جانے لگتے ہیں تو کوئی آواز دیتا ہے کہ میری پاکٹ مار لی گئی، کوئی کہتا ہے کہ میری جیب کاٹ لی، کوئی کہتا ہے کہ میرا پیر کچل دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ میری ناموس پہ ہاتھ اٹھا دیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو نقصان پہنچائے۔ بڑے جھگڑے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو جا کر پولیس اسٹیشن کمپلین لکھاتے ہیں۔ کیوں
اس لیے کہ رات میں 25,000 کے مختصر سے مجمع میں اتنے واقعات حادثات ہو گئے. آپ نے غور کیا دنیا میں اتنا چھوٹا سا مجمع بھی آیا تو اتنی کمپلین ہو رہی ہے, وہاں 2.5 کروڑ کا مجمع آتا ہے, نہ کسی کا پیر کچلا جاتا ہے, نہ کسی کی ناموس کی توہین ہوتی ہے, نہ کسی کی پاکٹ ماری جاتی ہے, نہ کسی کا پیسہ چوری ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہاں امام حسین کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجمع آتا ہے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, یہاں چھوٹا سا مجمع جمع ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے. دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے, یہ 25,000 کا مجمع وہ تھا جو شیطان کی حکمرانی میں آ رہا تھا, وہ 2.5 کروڑ کا مجمع وہ ہے جو حسین کی حکومت میں آ رہا ہے. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. آپ نے محسوس کیا کہ آقا حسین کی بارگاہ, سارے معصومین کی بارگاہ, انسانوں کو شیطانی چنگل سے نجات دلاتی ہیں. اسی لیے مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین, ہمارے شیعوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ زیارت پر آئیں. 6 مہینے 8 مہینے اثر رہتا ہے زیارت کا. جن آنکھوں سے امام حسین کی زری کو انسان نے دیکھا پھر وہ آنکھیں گناہ نہیں کرتی. جن ہاتھوں سے آقا کی زری کو تھاما پھر ان ہاتھوں سے انسان ظلم نہیں ڈھاتا. جس زبان سے آقا کی زیارت پڑھی ہے وہ زبان گالی نہیں بکتی. جس خاتون نے جناب زینب کی زری کو پکڑ کے آپ کے ان مصائب کو جو آپ کے پردے کے چھن جانے کی بنا پر آپ کو سوچ کر گریہ کیا, پھر وہ خاتون بے حجاب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کا اثر رہتا ہے. اور اسی لیے ہے کہ ہر سال معصوم کی زیارت کرنے جاؤ. وقت نہیں بچا, معصوم نے فرمایا کہ اگر پیسہ ہے تو ہر سال زیارت کرو, نہیں ہے تو 2 سال میں 1 بار جاؤ. اپنے کھانے پینے سے پیسہ کم کرو, زیارت پر جاؤ. بڑی اہمیت ہے. خاص طور سے اس نوجوان نسل کو زیارت کے لیے لے کر جانا چاہیے. اور یہ زیارت ہر زمانے میں بڑی اہمیت رکھتی تھی. معصومین نے زیارت کی ہے, اپنے آباء و اجداد کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتے تھے. میں جلدی سے عرض کروں اور بات کو مکمل کروں. یہی جو زیارت اربعین ہے یہ آج ایک عظیم سعادت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اس 40 کی زیارت کو بڑی اہمیت دی ہے اللہ نے, حتیٰ مؤمن کی علامت بنایا ہے. گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی ہے, لیکن ظاہر ہے حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ رونق اتنی زیادہ ہوتی زیارت کی. ابھی اس کی زیارت کی رونق اور بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حالات بہتر ہوئے ہیں. ایک عظیم الشان شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا, مرحوم مقدس اردبیلی علیہ الرحمت والرضوان. بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں. آخری امام سے آپ کی ملاقاتوں کے واقعات ہیں, اور آپ کا خود ایک منفرد انداز تھا. یہ مقدس جو ٹائٹل ہے وہ ہمارا آپ کا دیا ہوا نہیں ہے کہ ہم خوش ہو گئے تو آسمان پہ بٹھا دیا, ناراض ہو گئے تو پیروں میں رگڑ دیا. نہیں, یہ مقدس ٹائٹل خود امام نے دیا ہے. حسین نام تھا, مقدس ان کا ٹائٹل ہے, امام نے دیا ہے. اتنی اہمیت. سنیں آپ, مرحوم مقدس اردبیلی, وقت پورا اور ایسے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. مقدس اردبیلی علیہ الرحمت والرضوان اسی نجف اشرف سے کربلا زیارت کے لیے ہمیشہ جاتے تھے, اور خاص طور سے ہر شب جمعہ جاتے تھے. خاص طور سے 40 کی زیارت. وہ کسی دن بھی 40 آ جائے اس سے پہلے پیدل چلتے ہوئے آتے تھے, اور ان کا طریقہ کار یہ تھا. مقدس اردبیلی علیہ الرحمت والرضوان بہترین استاد تھے, بیسٹ ٹیچر تھے, لیکن اوریٹر نہیں تھے. ایک خطیب اور ہوتا ہے اور ایک ٹیچر اور ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر خطیب ایک ہو جائے. اچھے ٹیچر تھے, بیسٹ ٹیچر تھے, لیکن اوریٹر نہیں تھے. مرحوم مقدس اردبیلی اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو, کسی بھی ایک شاگرد سے کہتے کہ تمہارے ساتھ زیارت پہ چلو, راستے میں تمہارا کام ہوگا زیارت پڑھنا, مصائب پڑھنا, مجلسیں پڑھنا, نوحے پڑھنا, تاکہ ہم سب تمہارے ساتھ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے یہ چلے پیدل.
یہ راستہ بھی الگ تھا. میں انشاءاللہ عرض کروں گا 11 محرم کی مجلس میں کہ یہ راستہ جو زیارت کا تھا یہ الگ راستہ تھا. جو آج ہم جس راستے سے چلیں وہ دوسرا راستہ ہے. مقدس ارض، اچھا وہ لمبا راستہ تھا، یہ ذہن میں رہے کہ وہ زیادہ لمبا راستہ تھا. یہ 85 کلومیٹر ہے، وہ تقریباً 95-100 کے آس پاس، وہ فاصلہ زیادہ ہے اس کا. مقدس اردبیلی علیہ رحمت و رضوان اپنے اس شاگرد کے ساتھ 40 کی زیارت کے لیے نکلے تھے. سارے شاگرد ساتھ میں تھے. یہ خاص طور سے اس شاگرد کو لیا تھا تاکہ وہ نوحے پڑھ سکے، مسائب پڑھ سکے اور گریہ ہو سکے. پہنچے یہ لوگ، شب 40 آ چکی تھی سرزمین کربلا پر. سارے دنیا سے، اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے 40 کی زیارت کے لیے. البتہ مشی نہیں تھی، پیدل واکنگ نہیں ہوتی تھی. لوگ زیارت کے لیے ڈائریکٹ آتے تھے نجف سے. پہنچے، سارا دنیا کا مجمع اس کربلا میں آ چکا تھا. ظاہر ہے کہ اب اس موقع کے اوپر کسی، اس زمانے میں حرم بھی چھوٹا تھا، ممکن نہیں تھا کہ حرم میں اندر کھڑے ہو کے زیارت پڑھ سکیں. مقدس اردبیلی نے اپنے سارے ساتھیوں شاگردوں سے کہا کہ ہم لوگ یہیں صحن میں باہر کھڑے ہو کے زیارت پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر چلیں گے. اور وہاں پھر ہر ایک، ظاہر کی جگہ ایک ساتھ کھڑے ہونے کی نہیں ہوگی، وہاں پھر ہر ایک اپنی اپنی زیارت انڈیویجولی پڑھے گا. مقدس اردبیلی نے نظر دوڑائی کہ اپنے اس شاگرد سے کہیں کہ پہلے تھوڑے مصائب پڑھ دو، اس کے بعد ہم امام حسین کی زیارت 40 پڑھیں گے. دیکھا وہ شاگرد نہیں دکھائی دے رہا تھا. کہاں گیا وہ؟ کا مجمع اتنا تھا کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، مل نہیں رہا ہے. کہ ڈھونڈو کہاں گیا وہ، تاکہ کچھ مصائب ہو جائیں. ڈھونڈا، نہیں ملا. مقدس اردبیلی سے سب نے کہا، شاگردوں نے بھی کہا کہ کام کرتے ہیں پہلے زیارت پڑھ لیں ہم لوگ. وہ آ جائے گا اتنی دیر میں، یقیناً ڈھونڈ رہا ہوگا وہ ہم لوگوں کو. آ جائے گا تو پھر وہ ہم لوگوں کے درمیان مصائب پڑھ دے گا، ہم لوگ جو گریہ کر لیں گے، ماتم کر لیں گے. مقدس اردبیلی نے کہا ٹھیک ہے. مقدس اردبیلی جیسا مقدس انسان آقا کے حرم میں زیارت پڑھے تو کیا عالم ہوگا، کتنا گریہ ہوگا. مقدس اردبیلی نے زیارت 40 شروع کیا. خود بھی رو رہے تھے، سارا مجمع رو رہا تھا. اور اسی مجمع، ظاہر ہے کہ بہت سے افراد تھے کہ جو زیارت کے لیے آئے تھے، جو ساتھ میں نہیں آئے تھے مقدس اردبیلی کے، وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے تھے زیارت پڑھنے کے لیے. مقدس اردبیلی کی اس زیارت میں ایک جوان تھا کہ جو بے پناہ رو رہا تھا، بڑی شدت کے ساتھ گریہ کر رہا تھا. بڑا تعجب ہوا مقدس اردبیلی کو بھی اور بقیہ کو بھی کہ اس کے گریہ کا انداز بقیہ سے مختلف ہے. جیسے کوئی اولاد اپنے والد کا انتقال ہو جائے تو ماتم کرے، ایسا انداز تھا. البتہ زیارت کے موقع پہ بعض فقروں کے لیے بھی متوجہ کرایا اس جوان نے کہ نہیں مقدس اردبیلی آپ یوں نہیں یوں پڑھیے. وہ سارے مراحل. جیسے ہی زیارت مکمل ہوئی، مقدس اردبیلی نے پھر دیکھا کہ آیا وہ شاگرد، کہ نہیں ابھی نہیں آیا. بڑی مایوسی محسوس کی مقدس اردبیلی نے. اس جوان نے پوچھا کہ خیریت کیا ہو گیا مقدس، کیوں اتنے آپ پریشان ہیں؟ اچھا وہ پہچان رہا ہے، کیوں پریشان ہیں اتنے؟ کہ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا کہ جو مصائب پڑھتا تھا امام حسین کے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو مصائب پڑھنے والا مل جائے، انسان مصائب سن کر گریہ کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار. کہ میرا ایک شاگرد تھا جو مصائب پڑھتا تھا، نہیں مل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بغیر مصائب پر گریہ کیے ہوئے ہم سب کو زیارت کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اس جوان نے کہا کہ مقدس میں مصائب پڑھ دوں. شاید اگر پہچان لیا ہوتا تو اس طرح سے جواب نہ دیتے. پوچھا پڑھ سکتے ہو تم؟ کہا میں مصائب پڑھ سکتا ہوں. کہا اچھا تم ہی پڑھ دو، آپ سنیں گے. وہ تو تب پتا چلا کہ جب مصائب کا فقرہ پڑھنے کے بعد یہ شخصیت نگاہوں سے اوجھل ہوئی، تب پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کا بیٹا تھا کہ جو زیارت کے لیے آیا تھا، زہرا کا لاڈلا تھا جو زیارت کے لیے آیا تھا. کہتے ہیں مقدس اردبیلی کہ ہم سبھی اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اب اس جوان نے خاص انداز میں امام حسین کی ذریعہ اقدس کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ بس مصائب کا پڑھا بس، اور شدت سے گریا. کہتے ہیں آقا اے میرے جد مظلوم، نہ میں نہ یہ مقدس نہ یہ مجمع کوئی آج تک نہیں بھول پایا کہ میرے جد جس طرح سے آپ نے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے زینب خدا حافظ،
اے آقا، اے میرے جد مظلوم، میں آج تک اس کو نہیں بھلا پایا ہوں، اپنی زینب کی اس مظلومیت کو، کہ جس انداز میں میری پھوپھی زینب نے تڑپ کے آپ کو دیکھا تھا، اے میرے جد مظلوم، اے آقا حسین، میں ابھی تک اس کو بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے گریہ کیا، آخری امام کا گریے کا انداز تھا، سارا مجمع رو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مصائب کے فقرے کو بیان کر دیا تھا کہ جو زینب علیہ مقام کے لیے بڑا سخت تھا۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب زینب کی یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ ہاں عزاداروں، سب سے بڑی مصیبت جناب زینب کے لیے یہی تھی کہ حسین جن کے لیے ساری قربانیاں تھیں، اب وہ حسین میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سنیں گے عزاداروں، یہی زینب ہیں کہ جن کی ہر پریشانی کو حسین نے دور کرنا چاہا ہے۔ کچھ ایسے مواقع آئے کہ جب زینب بے چین ہوئی ہیں اور حسین نے ان کو سکون و اطمینان عطا کیا ہے۔ ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب اسی میدان کربلا میں ابن زیاد کا لشکر آیا، اس موقع کے اوپر اس میدان کربلا میں عالم یہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا لشکر پورے اپنے لشکر کے ساتھ ان خیموں کے چاروں طرف آ کے دوڑتا تھا، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سہم کے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، اے بھیا، دشمن اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، دشمنوں کی فوج پہ فوج آ رہی ہے، اے بھیا کیا تم بھی کسی کو نہیں بلاؤ گے؟ امام حسین نے کہا، اے بہن زینب، میں صرف ایک اپنے دوست کو بلانا چاہتا ہوں۔ اپنا ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے ایک غلام کے حوالے کیا، جاؤ کوفے چلے جاؤ اور چھپ کر جانا، میرے حبیب کے دروازے پہ چلے جانا اور یہ خط پہنچا دینا۔ وہ غلام نکلا، سرزمین کوفہ پہنچا۔ سنیں گے عزاداروں، جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ، علماء نے بیان کیا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک اب جو دق الباب ہوا، جناب حبیب کا لقمہ ہے کہ جو دہن میں اٹک گیا ہے۔ جناب حبیب اٹھے، آئے، دروازے کے اوپر آئے، دیکھا کہ ایک غلام کھڑا ہے۔ پوچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا میں زہرا کے لال حسین کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہوں۔ اور وہ خط جناب حبیب کے حوالے کیا، اس میں لکھا تھا، میں حسین ابن علی ہوں، الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ کی طرف خط لکھا ہے۔ اے حبیب، حسین کربلا میں آ چکے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ مدد کرو تو جلدی خود کو کربلا پہنچاؤ۔ حبیب واپس پلٹے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ امتحان لینے کے لیے جملہ کہا، آیا تو ہے میرے حسین کا خط، لیکن اس میں لکھا ہے کہ تم کو کربلا آنا ہے۔ میں کربلا کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ یہ کربلا کی جنگ تو یہ آپسی جنگ ہے، یہ جملہ سننا تھا۔ زوجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اے حبیب، زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تم نہیں جانے کی گفتگو کر رہے ہو، تمہیں جانا ہوگا۔ حبیب کہتے ہیں میں تو تمہیں آزما رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ میرا حسین بلائے اور حبیب ملنے کے لیے نہ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آقا بلائے اور غلام ملنے کے لیے نہ جائے؟ ہاں عزاداروں، جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے جاؤ، کسی سنسان جگہ کے اوپر کھڑے ہو جانا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ حبیب کوفے سے جا رہے ہیں۔ حبیب کو ذرا نکلنے میں دیر ہو گئی، اب جو پہنچے، سنو گے عزاداروں، اب جناب حبیب جس موقع پر پہنچے ہیں وہ گھوڑا اپنی ٹاپوں کو زمین پہ مار رہا تھا اور وہ غلام اس سے قریب کھڑے ہو کے اس کے کان میں کہہ رہا تھا، اے گھوڑے پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا حسین کی مدد کرنے نہیں جائے گا، یہ غلام تمہاری پیٹھ پہ بیٹھ کے حسین کی نصرت کرنے جائے گا۔ حبیب نے یہ جملہ سنا، اے غلام جا، تجھے میں نے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حبیب نکلے، سنیں گے عزاداروں، ادھر میدان کربلا میں انتظار ہو رہا ہے، ایک میرا صحابی ہے جو آ رہا ہے، ایک میرا بچپن کا دوست ہے جو آ رہا ہے۔ عجیب لمحہ ہے، جیسے ہی کوفے کی طرف سے خاک اڑنی شروع ہوئی، عباس بھی اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر بھی اٹھے، حسین بھی اٹھے، میرا مجاہد دوست آ رہا ہے، میرا باوفا دوست آ رہا ہے۔ سنو گے عزاداروں، جناب حبیب پہنچے، حسین نے سینے سے لگا لیا، اے حبیب،
مجھ سے ملنے نہیں آئے ہو، اپنی قتل گاہ میں آئے ہو، تمہیں بھی یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا اے آقا، میرے لیے یہ فخر کا موقع ہے کہ میں زہرا کے لال پہ خود کو قربان کر دوں۔ یہی لمحات تھے یہاں کے اوپر جناب فضہ کے لیے ملتا ہے۔ فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، کہا اے حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں زینب نے سلام کہا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب نے خود کو زمین پہ گرا دیا، خاک اپنے سر پہ ڈالنی شروع کر دی۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، سیدانیوں پہ یہ وقت آ گیا، اب سیدانیہ غلاموں کو سلام کہلوائے۔ میں کہوں گا اے حبیب، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا ہے، ذرا عصر عاشور کے ہنگام میں آ جانا۔ یہی زینب جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلیں گی، آواز دیں گی اے بھیا حسین، زینب اکیلی ہو گئی ہے، کوئی نہیں ہے جو اس زینب کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، ہم سبھی کو زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی سے ہماری یہ عبادت، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔